عجب در پر سوالی تھا، میں اس کو پھول کیا دیتی، وہ خود گلشن کا مالی تھا، میں اس کو پھول کیا دیتی۔ خزاں کے آخری دن تھے، وہ خوشبو مانگنے آیا، میرا دامن ہی خالی تھا، میں اس کو پھول کیا دیتی۔ خزاں کے آخری دن تھے، وہ خوشبو مانگنے آیا، خزاں کے آخری دن تھے، وہ خوشبو مانگنے آیا، میرا دامن ہی خالی تھا، میں اس کو پھول کیا دیتی۔ آداب، شاداب، السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں شاداب عباسی۔ آج موجود ہیں ہم عصر حاضر کی ایک نہایت خوبصورت شاعرہ کے پاس، جنہوں نے 2 کتابیں ابھی تک مرتب کی ہیں اور دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ 1996 میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا اور یہ مجموعہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جو کہ ان کی جانب سے مجھے تحفتاً بھی دیا گیا ہے، ان کا بہت شکریہ۔ لڑکیاں ادھوری ہیں، اس کی بالکل اینڈ پر 2 اشعار ہیں جو کہ مجھے بہت اچھے لگے، میں آپ دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتی ہیں، چوڑیوں سے کنگن تک لڑکیاں ادھوری ہیں، خوابگاہ سے چلمن تک لڑکیاں ادھوری ہیں، دوسروں کی راحت میں ڈھونڈتی ہیں سکھ اپنا، انکہی کی الجھن تک لڑکیاں ادھوری ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فرحت زاہد۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور یہ 2 کتابیں یقین کیجئے کہ بہت خوبصورت ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے، خیر ان کے اوپر تو بعد میں ریویو بھی لکھیں گے۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ شاعری آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شاعری کی میں سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیشن ہر ایک لکھنے والے کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن میرے نزدیک شاعری میرے اندر کی موسیقی ہے، اور میری ذات کا اس کائنات کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ میرے نزدیک شاعری ہے۔ ہم اسے اپنی روزمرہ کی ڈائری بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ فنون لطیفہ جو ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیکھی جا سکتی ہیں، جیسے رقص کی ہم تربیت لے سکتے ہیں اور میوزک کے بھی لیسن لے لیتے ہیں، لیکن شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ ایدر یو آر بورن ود اٹ اور ناٹ بورن ود اٹ، تو ہے یا نہیں؟ شاعری ہمارے اندر یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر شاعری کہیں موجود تھی، اور میں بہت لکی ہوں اس معاملے میں، بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا ماحول ملا کہ میں اس اپنے جو میری اسکل تھی اسے میں نے گروم کیا، پالش کیا، اور الحمدللہ میری 2 کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور تیسری کتاب انشاءاللہ آن دا وے ہے۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ تیسری جو آپ کی کتاب ہے وہ دیوان کی صورت مرتب ہوگی، ایسا ہے کچھ؟ کلیات۔ جی، تیسری کتاب جو ہے وہ کلیات کی صورت میں آئے گی انشاءاللہ، اور اس کا نام بھی میرے ذہن میں چل رہا ہے۔ ابھی تک تو جو میں نے نام اس کا میں نے سوچا ہے وہ ہے چٹکی بھر مسکان۔ چٹکی بھر مسکان؟ جی، صرف چٹکی بھر؟ چٹکی بھر مسکان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے جو پہلی کتاب لکھی لڑکیاں ادھوری ہیں، یہ کون سا ایسا ادھورا پن ہے، کون سی ایسی ریزن ہے جو کہ آپ کو مجبور کی جس نے آپ یہ کتاب تحریر کریں، اس کا عنوان یہ لکھیں؟ ہاں، یہ تو میرے خیال سے باٹم لائن ہے میری شاعری کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، بلکہ ایون ہمارے معاشرے میں کیا، یہ تو گلوبل ہے ایک چیز، کہ عورت جو ہے اسے ایک سیکنڈ جینڈر کے طور پہ تو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی عورت کے کچھ مسائل ہیں، اور ویسٹ میں بھی عورت کے کچھ مسائل ہیں مختلف ہوتے ہیں، تو جو ایک معاشرتی سطح پہ جو ایک ناانصافی ہوتی ہے عورت کے ساتھ، تو میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپنا یہ جو احتجاج ہے یہ ریکارڈ کروایا اس کتاب کی صورت میں، لیکن یہ بہت مدھم ہے، یہ بالکل ایک نعرہ نہیں میں نے اسے بننے دیا، جو کہ الحمدللہ، اور نقادوں نے بھی اس بات کی تعریف کی کہ فرحت نے اتنا دھیما ہے فرحت کی شاعری کا احتجاج کہ وہ نعرہ نہیں بنا بالکل۔ تو میم، ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر، تو ساتھ ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورت شاعری سے بھی لطف اندوز ہوں گے ہمارے تمام ناظرین۔ کوئی اچھی سی غزل ہم سب کو ڈیڈیکیٹ کر کے۔ میں اپنے اشعار سے شروع کرتی ہوں، اس کے بعد غزلیں بھی سناتی ہوں جو میں اکثر مشاعروں میں سناتی ہوں، کہ عجب در پر سوالی تھا، میں اس کو پھول کیا دیتی، وہ خود گلشن کا مالی تھا،
میں اس کو پھول کیا دیتی. خزاں کے آخری دن تھے وہ خوشبو مانگنے آیا, میرا دامن ہی خالی تھا, میں اس کو پھول کیا دیتی. اور جی ایک غزل میرا خیال ہے کہ آپ نے کچھ تازہ بھی تحریر کی ہے اور شاید آپ ہمیں وہ بھی سنائیں. جی بالکل تازہ والی بھی سناؤں گی, لیکن یہ کچھ چند شعر میں سناتی ہوں یہاں سے آپ کو. پلیز ایڈٹ کر لیجیے گا یہاں سے. جہاں مل نہیں پایا ہے جو تدبیر سے, مل نہیں پایا ہے جو تدبیر سے, مانگنا ہے اب اسے تقدیر سے. میں نے اتنے غور سے دیکھا اسے, وہ نکل کر آ گیا تصویر سے, وہ نکل کر آ گیا تصویر سے. بن گیا فرحت میری زنجیر وہ, جب سے چھوڑا ہے اسے زنجیر سے, جب سے چھوڑا ہے اسے زنجیر سے. اور بہت محدود ہوتی جا رہی ہوں, بہت محدود ہوتی جا رہی ہوں, میں اپنے گھر میں کھوتی جا رہی ہوں. محبت منتقل ہونے لگی ہے, محبت منتقل ہونے لگی ہے, میں اب بچوں کی ہوتی جا رہی ہوں, میں اب بچوں کی ہوتی جا رہی ہوں. کبھی جو ماں سے سن کر ہنس پڑی تھی, کبھی جو ماں سے سن کر ہنس پڑی تھی, انہی باتوں پہ روتی جا رہی ہوں, انہی باتوں پہ روتی جا رہی ہوں. ہاں, اور ایک غزل کے چند شعر دیکھیے. یہ چاند مجھ کو ہی تک رہا ہے, یہ چاند مجھ کو ہی تک رہا ہے, تمہیں ہمیشہ یہ شک رہا ہے, تمہیں ہمیشہ یہ شک رہا ہے. دراز میں چوڑیاں پڑی ہیں, دراز میں چوڑیاں پڑی ہیں, کلائی میں وہ کھنک رہا ہے, کلائی میں وہ کھنک رہا ہے. میں زیر لب مسکرا رہی ہوں, وہ مجھ میں اب تک چہک رہا ہے, وہ مجھ میں اب تک چہک رہا ہے. اور یہ عشق پیچاں کے راستے ہیں, ہر ایک مسافر بھٹک رہا ہے, ہر ایک مسافر بھٹک رہا ہے. بہت اچھے. اچھا میم یہ بتائیے کہ کب آغاز کیا آپ نے شاعری کا, شاعری کو آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ لوگوں تک کنوے کر سکتی ہیں اپنا سٹانس شاعری کی صورت میں؟ جی شاداب, میں تھوڑا سا آپ کو آغاز سے میرے خیال سے بتاؤں گی کہ بچپن سے مجھے اپنے اندر ایک لگتا تھا کہ میں تھوڑا سا ایک مختلف بچہ ہوں, کیونکہ میرے جو باقی 5 بہن بھائی تھے, 4 بھائی اور 1 بہن, میں تھوڑی سی ان سے مختلف تھی اور میں ان کے ساتھ زیادہ کھیلتی نہیں تھی, اور میں کتاب لے کے نا الگ بیٹھ جاتی تھی. اور امی مجھے بلاتی تھیں کچن میں, تو میں کچن میں بھی نہیں جاتی تھی, اور اس کے لیے مجھے ڈانٹ بہت پڑتی تھی, کیونکہ مجھے بس بچپن سے ہی شوق تھا پڑھنے کا. بچپن میں بے شمار کہانیاں پریوں کی, جنوں کی, پتہ نہیں کیا میں نے پڑھ ڈالی. پھر جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو پھر میں دوسری لائن پہ لگ گئی, وہ پھر رومانٹک جو تھے رضیہ بٹ کے ناول اور کون سے, وہ میں نے پڑھ کے سب پھینک ڈالے. اور اس کے بعد میرے خیال سے میں شاید کوئی 15-16 سال کی تھی تو میں ادب پڑھنا شروع ہو گئی. اور اس میں کیا ہوا کہ میں بالکل ظاہر ہے کہ مجھے شعوری طور پہ نہیں تھا, یہ ایک میرا بچپن کا میرا فطری ایک میلان تھا پڑھنے کی طرف. تو میں نے اتنی ینگ ایج میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں نے اتنی ینگ ایج میں اتنے بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھ لیا کہ بعد میں جب مجھے ان کے نام پتہ چلے تو میں خود حیران ہو گئی کہ میں نے کیا کن کن کو, منٹو کو اور عصمت چغتائی کو, اور میں نے کن کن کو پڑھ ڈالا. اور ایسا ادب بھی میں نے پڑھ ڈالا جو شاید مجھے اس عمر میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ ایک میچورٹی کی سطح آئی اور ادب کی طرف میں پھر بڑھتی چلی گئی. لیکن باقاعدہ جو شعر میں نے کہے وہ میں نے کالج میں کہے, اور کالج میں بھی مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ میں شاعری کروں گی بعد میں, لیکن میری کچھ نظمیں کالج کے میگزین میں شائع ہوئی, اور وہاں سے پھر چل سو چل آن ورڈز. اصلاح کس سے لیتی رہی ہیں؟ اصلاح میں نے ایز سچ تو کبھی نہیں لی کسی سے اصلاح. میں نے کیونکہ میں باہر کے ملکوں میں رہی, میں 21 سال کی تھی تو میری شادی ہو گئی, اور میرا ماسٹرز بھی بلکہ ادھورا رہ گیا. میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ایم اے انگلش کر رہی تھی, تو
وہ میرا ادھورا رہ گیا. فائنل ایئر میں میری شادی ہو گئی, میں باہر دبئی چلی گئی, دبئی سے پھر میں نیو یارک چلی گئی, نیو یارک میں ہی زندگی گزری. ابھی یہاں تو مجھے 6 سال ہوئے لاہور آئے ہوئے. تو لیکن وہ شادی کے بعد کیا ہوا کہ کیونکہ میرے میاں شاعر تھے, میرے میاں کے جو میرے زاہد کے تایا بھی شاعر تھے, تو ایک پورا شعر و شاعری کا ماحول مجھے الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ انف کہ مجھے بنا بنایا ایک ماحول ملا. گھر میں نشستیں ہوتی تھیں اور برپا ہوتے تھے نیو یارک ہوتے تھے, نہیں وہاں دبئی میں پہلے اور اس کے بعد نیو یارک میں, دونوں جگہ پہ مجھے بھرپور ماحول ملا اور بڑے بڑے ادیبوں شاعروں سے ملنے کا, بات کرنے کا. تو ایسا مجھے سیکھنے کا اس طرح سے میں نے نہیں سیکھا کبھی, کسی سے میں نے وہ نہیں لی, اصلاح نہیں لی, لیکن میں نے وہ جو ماحول تھا میرا, وہ میرا سب سے بڑا استاد بنا, وہ میرا استاد بنا. ٹھیک. تو آپ کو یہ کب محسوس ہوا کہ اب اتنا مواد ہو چکا ہے اور اچھا ہو چکا ہے کہ اب مجھے ایک کتاب شائع کر دینی چاہیے؟ ہاں, یہ بہت دیر کی بات ہے, بہت دیر سے ایسا ہوا. میں نے غالباً میں نے 80s میں کہیں جو ایک بہت جیسے ایک غزل اتنی اچھی مجھ سے ہوئی, مجھے خود کو لگا کہ یہ میری آواز ہے اور یہ ایک میچور غزل ہے, تو میں نے ڈاکٹر وزیر آغا کو خط لکھا. اور آتا تھا وہاں میرے پاس, فنون بھی آتا تھا, نقوش بھی, سب رسالے آتے تھے میرے پاس. تو میں نے ڈاکٹر وزیر آغا سے میری خط و کتابت ہوئی, انہیں میں نے غزل بھیجی اور انہوں نے فوراً میری غزل کو پبلش کیا اوراق میں, اور مجھے اوراق بھیجا. پھر ان سے میری باقاعدہ خط و کتابت چلنے لگی. اور ڈاکٹر وزیر آغا میں سمجھتی ہوں کہ بہت انہوں نے مجھے انکریج کیا شاعری میں, اور میں اوراق میں چھپتی رہی کئی سال. پھر قاسمی صاحب سے رابطہ ہوا, قاسمی صاحب نے مجھے فنون میں چھاپا, اور قاسمی صاحب سے پھر بھی میرا ان سے بھی رابطہ, ان سے باقاعدہ مجھے خط لکھتے تھے. پھر میں نے نقوش میں بھی چھپی تو فیل صاحب نے مجھے چھاپا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اس وقت جو لوگ شعر کہہ رہے ہیں نا, بہت ہی کم لوگ ہیں جو نقوش تک چھپے ہوں. ادب لطیف میں چھپی, افکار میں, اقدار میں, سیپ میں, یعنی کہ بہت الحمدللہ. صحبہ لکھنوی, نکھت بریلوی, شبنم رومانی, ان سب لوگوں سے, محشر بدایونی ہو گئے, سرشار صدیقی ہو گئے, رضی اختر شوق ہو گئے, اپنے ساقی فاروقی صاحب ہو گئے. اچھا, ساقی صاحب سے میری خاص دوستی تھی. ساقی صاحب سے میرا پتہ نہیں کچھ, نیو یارک آتے تھے تو میرے گھر پہ ٹھہرتے تھے ساقی صاحب, اور ان سے یعنی کہ اصلاح تو نہیں, لیکن ساقی صاحب نے مجھے سمجھایا کہ اچھا مصرع کیسے کہا جاتا ہے, اور اچھی نظم جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. میری نظمیں کئی, جو میری پہلی کتاب میں, دوسری کتاب میں بھی کچھ نظمیں, ساقی صاحب نے پوری لائنیں اس میں سے کاٹ دی, اور مجھے کہا کہ یہ تم یہ کیا, یہ لائنیں یہ کاٹو, یہ کاٹو, یہ یہاں سے کاٹو, نظم ایسے ہوتی ہے, یہ ایسے وائنڈ اپ ہوتی ہے. تو میں نے وہاں سے سیکھا الحمدللہ. مجھے بڑے لوگوں سے, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا. ایک خوبصورت غزل ہمارے کتاب کی البتہ آپ نے بات کی تھی, کتاب تک نوبت کیسے آئی. کتاب تک مجھے شبنم رومانی لے کے آئے. شبنم رومانی صاحب نیو یارک میں تھے اور میں ان کی میزبانی کر رہی تھی, میرے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو میرے لیے بہت ہی یعنی کہ ان کا ایک سایہ جو تھا نا, شبنم رومانی صاحب کا, بالکل مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے. انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ فرحت اب تم جو اب کتاب لاؤ, تم بس بہت لیٹ ہو, تم نے کر دیا ہے, اب تم کتاب لاؤ. تو انہوں نے مجھ سے مسودہ لے لیا, میرے گھر پہ ہی انہوں نے مجھ سے لے لیا. کراچی وہ مسودہ لائے, انہوں نے دیکھا اسے, اور انہوں نے اپنے ادارے کے تھرو جو ہے نا, اقدار کے تھرو میرا پہلا مجموعہ انہوں نے چھاپا. اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن جو تھا وہ ماورا والوں نے شائع کیا. تو اس طرح سے بس پھر یہ شاعری کا سلسلہ. اور نیو یارک میں میں نے بے شمار مشاعرے پڑھے, بے شمار مشاعرے کروائے, ان کی کمپیئرنگ بھی کی, اور قوالیاں کرائیں, میوزک, اور بس یعنی کہ بہت اچھی مزے کی زندگی ہم نے گزاری. غزل سنائیے خوبصورت. غزل ایک بالکل تقریباً یہ کچھ ماہ پہلے کی غزل ہے, 1-2 بار سنا چکی ہوں مشاعروں میں. یہ سناتی ہوں کہ حق مہر کتنا ہوگا بتایا نہیں گیا, حق مہر کتنا ہوگا بتایا نہیں گیا, حق مہر کتنا ہوگا بتایا نہیں گیا, شہزادیوں کو بام پہ لایا نہیں گیا. حق مہر کتنا ہوگا بتایا نہیں گیا, شہزادیوں کو بام پہ لایا نہیں گیا. کمزور سی حدیث سنا دی گئی کوئی, کمزور سی حدیث سنا دی گئی کوئی, انصاف کا ترازو اٹھایا نہیں گیا.
इंसाफ का तराजू उठाया नहीं गया, और मैं अपने साथ साथ हूँ, वो अपने साथ साथ। मैं अपने साथ साथ हूँ, वो अपने साथ साथ। हमजाद हम सफ़र को बनाया नहीं गया, बनाया नहीं गया। हमजाद हम सफ़र को बनाया नहीं गया। मैं अपने साथ साथ हूँ, वो अपने साथ साथ। हमजाद हम सफ़र को बनाया नहीं गया। और प्याले में प्यास और दरीचे में चांद था, प्याले में प्यास और दरीचे में चांद था। वो सो रहा था, मुझसे जगाया नहीं गया। वो सो रहा था, मुझसे जगाया नहीं गया। एक ख्वाब देखने में ही, एक ख्वाब देखने ही में हम सर्फ हो गए। एक ख्वाब देखने में ही हम सर्फ हो गए। एक ख्वाब देखने ही में हम सर्फ हो गए। अंगार ज़िंदगी का जलाया नहीं गया, अंगार ज़िंदगी का जलाया नहीं गया। हर बार छोड़ आती हूँ दरिया में लहर को, हर बार छोड़ आती हूँ दरिया में लहर। हर बार छोड़ आती हूँ दरिया में लहर को। चुल्लू में भर के मुझसे उठाया नहीं गया, चुल्लू में भर के मुझसे उठाया नहीं गया। ये बताइए कि माशाल्लाह एक अरसा जो है वो आपने लिखा पढ़ा और बहुत से लोगों के साथ आपकी सिटिंग रही। आपने कहा कि मुआशरा ऐसा बन गया वहाँ पे, दुबई में भी और न्यूयॉर्क में भी और पाकिस्तान में भी, कि सीखने का बहुत मौका मिला। इस सारे दौरानिए में इतना जो है माशाल्लाह अभी भी आपके अंदर जो एनर्जी है और जो मतलब एक इनकरेजमेंट है और एक एंथुजियाज़म है, इसकी वजह क्या है? मुझे पता चला था कि आप योगा वगैरह भी करती हैं, कोई ऐसा मामला भी है? इसके क्या है कोई इस तरह? हाँ, ऐसा ही है। वाकई आपने बिल्कुल सही सुना। शादाब, मैं मेडिटेशन और योगा में बहुत बिलीव करती हूँ। अच्छा जी। और मैं अभी 2-3 साल पहले की बात है, मैं बहरीन गई हुई थी एक मुशायरे में। तो वहाँ पे जो ऑडियंस थे ना, बाद में जैसे आते हैं तो आए मेरे पास, तो एक साहब थे, मुझे कहने लगे एक बात बताएं मुझे, आप इतनी मुतमईन क्यों नज़र आती हैं? तो मुझे अच्छा लगा उनका सवाल। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं मुतमईन, देखें ज़िंदगी तो किसी की भी इतनी वो हमवार नहीं होती। ज़िंदगी में तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, मेरी भी ज़िंदगी में बहुत रहे हैं अप्स एंड डाउन्स। लेकिन मैं योगा करती हूँ, और योगा में सिर्फ योगा नहीं बल्कि मैं मेडिटेशन की बहुत कायल हूँ, और मैं नेचर से बहुत क्लोज़ हूँ बाय, यानी कि अपनी फितरती हिसाब से, फितरत जो है मेरी, मैं आई एम वेरी क्लोज़ टू नेचर। और उसके अलावा मैं नमाज जो है ना, इसकी बहुत कन्विंस हूँ। मैं समझती हूँ कि नमाज जो है ना, अल्लाह ताला को तो जवाब बाद में देना है। नमाज तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये नमाज बहुत सबसे बड़ा योगा नमाज है। और जो हमारी पर्सनल हाइजीन है ना, उसके नमाज से बेहतर हो नहीं सकती। तो मैं यानी कि योगा, मेडिटेशन, नमाज एंड स्टेइंग क्लोज टू नेचर, ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैं साथ लेके चलती हूँ। तो यही वजह है कि मैं बहुत ही शायद लोगों को कंपोज्ड या बहुत ही मुतमईन नज़र आती हूँ। तो ये बताइए कि जब बीवी बच्चे होते हैं, मतलब किसी शौहर की ज़िंदगी में, तो उसकी शायरी भी थोड़ी कमी आ जाती है। तो जब आपने मतलब आपकी लाइफ स्टार्ट हुई, जो आपकी मैरिटल लाइफ है, बच्चे हो गए, फिर उसके बाद आप बाहर चले गएंगे, सारा कुछ हो गया, तो तख्लीक में कोई फ़र्क आया कभी? हाँ, तख्लीक में फ़र्क तो आता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज़ाहिर है कि इतना वक्त नहीं मिलता। लेकिन मैंने ये किया कि मैंने फेजेस को यूज़ किया। जो फेज़ बच्चों को टाइम देने का था, उसमें बच्चों को वक्त दिया, और जब अपने आप को वक्त देने का टाइम फेज़ आया तो मैंने अपने आप को भी वक्त दिया। और मैंने ये ज़िंदगी से सीखा शादाब कि औरत के लिए जो है ना, अपने किसी भी करियर को, अपने फ़न को लेके चलना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने उसका हुनर जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बरता, वो ये था कि मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बैलेंस करना चीज़ों में।
اور میں نے ہمیشہ اپنے ایک ہاتھ میں اگر میرے ہنر تھا نا تو دوسرے ہاتھ میں میرے جو ڈوئی تھی نا میں نے ڈوئی کو کبھی نہیں گرنے دیا. یعنی کہ میں نے اپنی گھرداری گرہستی اپنے رشتے ان سب کو ایک الحمدللہ بہت اچھا بیلنس کر کے میں چلی. اور میں سمجھتی ہوں عورت کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم ایک پلڑے میں گر جائیں تو وہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے. جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو کیا پیغام دیں گے, جو نئے لکھنے والے ہیں, جو آپ سے انسپریشن لیتے ہیں ان کو؟ ہاں, نئے لکھنے والوں کے لیے یا آڈینس کے لیے تو میں یہی کہوں گی جو میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ ہمیشہ ڈسکور یور سیلف فرسٹ. اپنے آپ کو دریافت کریں ہم سب سے پہلے کہ میں کون ہوں, کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں تو جیسے کہ رومی نے کہا تھا کہ اپنے آپ جو ہماری خودی ہے نا یہی ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جب ہم خدا کے پاس اپنی ذات سے کائنات کی طرف یا اللہ کی طرف جاتے ہیں نا تو پھر ہی یہ جو کائنات کا مقصد ہے, جو کہ سب سے عظیم مقصد ہے انسانیت کا, تبھی وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اور وہ بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا کہ بلیا کی جانا میں کون. جب اپنے آپ کو ہم پا لیتے ہیں تو ہم کائنات کے رازوں کو پا لیتے ہیں. تو یہی میرا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو جانیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور ناظرین جو لوگ آج کا پروگرام دیکھ رہے تھے, آپ لوگ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعت اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.